السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اجمعین، اما بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز کے ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ نماز کے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھا، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، باجماعت نماز کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل ایک نماز ہم نے آپ کو سبکن بتائی۔ اب ہم، کیونکہ ہمارا موضوع ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے تم نے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ہم نے سلام تک کا کیونکہ مکمل پڑھ لیا ہے، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک آپ نے کر لیا تو پھر نماز آپ کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی بلند آواز میں کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی چیز مشہور ہے کہ جیسے ہی سلام پھرتی ہے فوری طور پر یا تو درود پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دی جاتی ہے، اور دعا مانگی بھی نہیں جاتی، بس ایسے ہی سورۃ فاتحہ پڑھی اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور اٹھ کے چلے گئے، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح کے درود پڑھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس بات کو جاننا اور اس کو سمجھنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے شرط کیا رکھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب اللہ کے نبی نے نماز پڑھ لی، نماز کا مکمل طریقہ ہم نے مکمل احادیث کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب آ جائیں گے نماز کے بعد کے اذکار، تو ہم اس کا ہم ذکر کریں گے۔ ذکر نمبر 1 اللہ اکبر، ذکر نمبر 2 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر 3 بار استغفر اللہ پڑھا، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نماز کے بعد کے اذکار کے اندر یہ ملتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، اے اللہ تو السلام ہے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تو السلام ہے، تیری طرف سے ہی تمام سلامتیاں ہیں، اور تو کون ہے، اے ذوالجلال والاکرام ہے، اور تو بہت بابرکت ہے، بہت برکت والا ہے۔ نمبر 4 پر کون سا ذکر آ جائے گا، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اے میرے پروردگار، اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ 5واں ذکر کون سا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریفات ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور تیرے سوا جسے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ یہ بھی آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے۔ چھٹا ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا، عبادت کی توفیق ملنا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر قسم کی جو فضل اور نعمت کا وہی مالک ہے، ہر اچھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم صرف اسی کا دین اپناتے ہیں، اور اسی اگرچہ کافر برا ہی کیوں نہ مانے۔ اب دعائیں اور ان کا ترجمہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ دعائیں ہم پڑھتے ضرور ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ جی ہم دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری پکار سنتا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، ہم پکارتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دعائیں سیکھنی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ ہماری جو پڑھنا ہے وہ پھر ہماری پکار بنے گی۔ جب ہم پکاریں گے تو ہمارا مالک جو مالک ارض و سماوات ہے پھر ہماری بات کیوں نہیں سنے گا؟ وہ اللہ رب العزت جو دل کے اندر آنے والی سرگوشیاں ہیں، اللہ ان کا جواب دینے والا ہے، اللہ ان کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عورت، ایک مرد اللہ کے سامنے جھک کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عطا نہ فرمائے؟ اس کے بعد جب یہ دعا مکمل ہو گئی آپ کی، تو پھر آپ نے یعنی 6 دعائیں مکمل ہو گئیں، 7ویں دعا، اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور اسی طرح سے بلکہ 33 بار نہیں 34 بار اللہ اکبر، تاکہ 100 کی گنتی مکمل ہو جائے۔ اور یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اس کو آتی ہے، اور زمین و آسمان اس کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور اس کی تمام چیزیں اسی کی ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اس پر بات کرتے ہیں ابھی۔ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز کا، وہ ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے، جتنا جو اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ اس کو اتنا ہی وہ جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔
ہم اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، جتنا وہ چاہے وہ اتنا ہی کسی کو علم دیتا ہے، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، ان کی حفاظت سے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اکتاتا ہے، اور وہ بڑا ہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر بالخصوص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز سمجھ لی جائے کہ عام حالت میں بھی اور نمازوں میں بھی مرد حضرات کو اپنا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اچھا جی، اوپر ہم نے کیا کہا تھا؟ آیت الکرسی کے اندر کیا آیا؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو کہا تھا، خذی من مالی ما شئت، اے میری بیٹی جو تجھے میرے مال سے چاہیے تو لے لے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی جو تجھے میرے مال سے چاہیے لے لے، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ وہاں پر سب نے اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو وہاں پر اللہ کے سامنے کسی اور کی سفارش اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن کے بغیر کر سکے؟ ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر کس کس کو سفارشی کہتے ہیں، وہ میرا پیر چھڑا لے گا۔ ہمارے پنجابی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہ دا پھڑیا چھڑا لے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کے اندر اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکومت اور اپنی ملکیت کی بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ وہ ایک الہ ہے اور وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم و دائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند اور اونگ تک نہیں آتی۔ من ذا الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبھی کچھ جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کے لیے ہے، اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو ایسے اللہ عز و جل بزرگی اور برتری والے کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کسی اور کی سفارش کرے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ ہم یہاں دنیا کے اندر کسی افسر کے پاس چلے جائیں، اس افسر کی مرضی سے کے بغیر ہم کسی کے لیے بول نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی شخص یہ سمجھے کہ جی ہم جو ہے وہ ہمارا پیر اللہ سے چھڑا لے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی جو تجھے چاہیے میرے مال سے لے لے، جو تو چاہتی ہے میرے مال سے لے لے، میں محمد کل اللہ کی پکڑ سے تجھے چھڑا نہیں سکتا۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہمارے پیر جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کا فضل ہو تو اللہ رب العزت کسی شخص کو بخش دے۔ کوئی تو اپنے عمل کے ساتھ بھی ہم لوگ جنت میں نہیں جانے والے، ہم تو بڑے ٹوٹے پھوٹے اور ایمی فضول قسم کے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیا کہ میری بیٹی جو تجھے میرے مال سے چاہیے لے لے، جو تجھے میرے مال سے چاہیے لے لے، میں محمد کل اللہ کی پکڑ سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے لیے اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کریں، ترجمہ شروع کریں۔ رمضان کے اندر پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا، تلاوت کے ساتھ نہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ روز کا 1 صفحہ پڑھ لیں۔ ہمت ہے 2 پڑھ لیں، ہمت ہے 3 پڑھ لیں، کسی کے پاس ہمت، جذبہ، طاقت، استقامت، ہمت ہے پورا سپارہ، آدھا سپارہ، ربع سپارہ، 2 صفحے، 4 صفحے، 1 صفحہ اور آدھا صفحہ
اللہ کی اس کتاب کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے اوپر 23 سال کے اندر نازل ہوا، اس کتاب کو کھول کر پڑھے تو صحیح، جس کتاب کو اللہ نے کہا کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور پرہیزگاری کا سامان ہے۔ جس کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ کون ہے جو اس میں کوئی غلطی پکڑ لے؟ اللہ خود کہتا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ کے لیے اس کتاب کا ترجمہ شروع کریں، اس کتاب کا ترجمہ شروع کریں۔ آپ کو یہاں وہاں سے ڈر لگتا ہے تو جو ترجمہ حرم مکی کے اندر چھپتا ہے وہ دارالسلام سے آپ کو احسن البیان کے نام سے مل جائے گا۔ احسن البیان کا مطالعہ شروع کر دیں، مختصر اس کی تفسیر ساتھ دی گئی ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ کے لیے اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کھڑے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے اس کی ٹینشن لیں، اپنے دماغ کے اندر یہ ریمائنڈر لگائیں کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ خود بیٹھیں، بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، ایک قرآن کی آیت، 2 آیات، چند آیات، 3-4 آیات آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں، خدا را اس کتاب کو سمجھیں، خدا را اس کتاب کو سمجھیں۔ کل کلاں یہ نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، قیامت کا دن ہو، یہ کتاب ہمارے خلاف گواہ بنی ہو کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو ان کو چھوڑ دے، ان کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا کہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ قیام کے اندر مجھے پڑھا کرتے تھے۔ یہ روزہ اٹھ کے آئے گا کہ اللہ یہ مجھے ان کی سفارش کے لیے قبول کر لے، انہوں نے تیرے لیے صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اپنی مرضی کی چیزوں سے دور رہے، جو تو نے ان پر حلال بھی کی تھیں لیکن روزہ کے اندر اس کو کھا نہیں سکتے تھے، یہ اس سے دور رہے، اللہ تو میری سفارش قبول کر لے۔ یہ قرآن کہے گا کہ اللہ میری سفارش ان کے حق میں قبول کر، یہ مجھے پڑھنے والے ہیں۔ کل کہیں قیامت کے دن ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہوں، ان بد نصیبوں میں سے نہ ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ نہ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو، اللہ کے سے یہ وعدہ کرو، اللہ کے آگے قسم کھاؤ کہ اللہ ہم تیری اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، ہم اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، جو غلطیاں ہماری گزر گئیں اللہ تو اس پر معاف فرما دے، آئندہ ہم اس قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم تیری اس کتاب کا مطالعہ بھرپور انداز میں کریں گے۔ اور پتہ تو ہو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری یہ اوقات ہے کہ اگر ہمارا باس، ہمارے آفس کا چیئرمین، ہمارا مینیجر، ہمارا ایچ او، اگر ہمیں ایچ آر جو ہے اگر ہمیں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دے دے اور وہ پروجیکٹ اگر چائنیز زبان میں ہو، ہمیں میل آ جائے کسی جاپنیز زبان میں، ہمیں رشیا سے کوئی میسیج آ جائے، ہمیں فرینچ زبان میں کوئی میسیج آ جائے، ہم تو دوڑیں گے اس کے پاس، ہم تو دوڑے جائیں گے کہ بھئی مجھے بتا دو، میرے بزنس کا مسئلہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرے کسٹمر نے مجھے کون سا اہم میسیج بھیجا ہے، میرے باس نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے، میں نے پوری نہ کی، میری نوکری خطرے میں ہے۔ ایک اللہ کی کتاب کی اتنی بے وقعتی کہ عربی کے اندر یہ کتاب موجود ہے، 23 سال کے عرصے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، ہم اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں، ہم جزدانوں میں لپیٹ کے اس کو اپنے گھر کی سب سے اونچی پھٹی پر رکھ دیں کہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے۔ ہم نے اس کتاب کو اپنے بچوں سے اس قدر دور کر دیا، نہ خود پڑھا، نہ بچوں کو پڑھایا، نہ اس کتاب کو سمجھا، نہ دیکھا، اور دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے۔ وہ اتارو اس قرآن کو، اونچی اونچی ریلوں اور پھٹیوں سے اتارو، ان ریشمی اور ان مخملی جزدانوں کو کھولو، اس قرآن کی گرد کو جھاڑو، شرم کرتے ہوئے اس قرآن کی گرد کو اپنے چہروں پہ لگاؤ کہ یہ گرد اس قرآن پر نہیں پڑی،
واللہ جو مٹی قرآن کے اوپر پڑی ہے وہ مٹی اصل میں قرآن کے اوپر نہیں پڑی، وہ مٹی اصل میں ہمارے ایمان پر پڑی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام ہمارے گھر کے اندر موجود ہو، اور ہماری یہ بے وقعتی اور ہماری یہ ہٹ دھرمی اور ہماری یہ بے شرمی کہ اللہ کے اس پیغام کے اوپر مٹی پڑ جائے، گرد اس کے اوپر پڑ جائے، اس سے زیادہ ہٹ دھرمی اور بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ کہ اللہ کی کتاب ہمارے گھر کے اندر موجود ہو اور اس کے اوپر گرد پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے اس کتاب کو کھولو، اس کتاب کو کھولو اور اس کتاب کو پڑھو، اس کے پیغام کو سمجھو۔ اللہ نے سمجھنے کے لیے اس کتاب کو آسان کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، 2 3 4 ہزار کسی ایک استاذ کو دیں کہ ہمیں اس قرآن کی تفسیر پڑھا دیں، ہمیں اس قرآن کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ پڑھا دیں۔ آج کل آن لائن کا دور ہے، آن لائن کلاسز بے بہا چلتی ہیں، ہم لوگوں کو جا جا کے پکارتے ہیں کہ آؤ پڑھ لو، آؤ پڑھ لو، لیکن اللہ کے لیے وقت نکالنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان حالوں پر رحم کرے، ہمارے ایمان کے اوپر جو یہ گرد پڑ گئی ہے، جو ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کمزوری کو دور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، اور جس نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک دلی نیک خواہش کو پورا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔